مراکش میں رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانیت، کمیونٹی اور ثقافت کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ تو چلیں ہمارے ساتھ اس سفر پر نکلیں اور دیکھتے ہیں کہ مراکش میں رمضان کا تجربہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ بات مراکش میں رمضان کی روح کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے نا؟ یہ صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو وہاں کی فضا میں رچ بس جاتا ہے۔ اور آج ہم اسی تجربے میں ذرا گہرائی میں اتریں گے۔ اچھا، تو آج ہم بات کریں گے رمضان کی تیاریوں سے لے کر افطار کے خاص ذائقوں تک، پھر دیکھیں گے کہ راتوں میں شہر کیسا جاگ اٹھتا ہے، وہاں کے روایتی لباس پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں پہنچیں گے عید کے جشن تک۔ مراکش کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں رمضان کا ماحول پہلے روزے سے بہت پہلے، یعنی شعبان کے مہینے سے ہی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ تیاری کا ایک پورا سیزن ہوتا ہے جو آنے والے مقدس مہینے کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی تیاری کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے شبانہ کی روایت۔ یہ اصل میں رمضان کے استقبال کے لیے ایک روحانی اور سماجی کک آف ہے۔ خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، اندلسی موسیقی سنتے ہیں، روحانی گیت گائے جاتے ہیں اور سب مل کر مقدس مہینے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں۔ روحانی تیاریوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی زبردست تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتی ہے گھر کی گہری صفائی، جسے وہاں تخمال و دار کہتے ہیں۔ اور کچن سے تو ایسی خوشبوئیں آتی ہیں، غذائیت سے بھرپور صفوف بنتا ہے اور افطار کی سب سے ضروری مٹھائی شباکیہ تیار کی جاتی ہے۔ اکثر تو خاندان کی خواتین مل کر ہفتوں پہلے ہی یہ سب بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو تیاریوں کے بعد اب آتے ہیں مراکش میں رمضان کے روزمرہ تجربے کے دل پر، یعنی افطار کا دسترخوان، جو سچ میں رنگوں اور ذائقوں کا ایک میلہ ہوتا ہے۔ مراکش میں افطار صرف کھانا نہیں بلکہ ایک پوری رسم ہے۔ روزہ کھلتا ہے کھجور اور میٹھی شباکیہ سے، جو جسم کو فوراً توانائی دیتی ہے۔ اس کے فوراً بعد باری آتی ہے گرما گرم حریرہ سوپ کی، پھر بغریر اور ملاوی جیسی روٹیاں کھائی جاتی ہیں، اور اس پوری محفل کا اختتام ہوتا ہے مراکش کی مشہور پودینے والی چائے کے کپ پر۔ اچھا، ہر مراکشی دسترخوان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اور وہ ہے حریرہ سوپ۔ جی ہاں، یہ سوپ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر افطار کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے خاص مٹی کے پیالوں میں پیش کیا جاتا ہے، جنہیں زلائف کہتے ہیں، جو اس کی روایتی اہمیت کو اور بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سنیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ افطار تو صرف شروعات ہے۔ تراویح کی نماز کے بعد خاندان ایک بار پھر بیٹھتا ہے ایک مکمل کھانے کے لیے۔ اس میں اکثر گوشت اور آلو بخارے کا خوشبودار تاجین ہوتا ہے، یا پھر اگر جمعے کی رات ہو تو پھر کسکس تو لازمی ہے۔ گھروں کی ان محفلوں سے نکل کر اگر ہم شہر کی گلیوں میں آئیں تو رمضان کی راتوں میں مراکش کا ماحول بالکل ہی الگ، ایک منفرد اور جیتا جاگتا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے صبح سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں نفار۔ یہ دوسرے مسلم ممالک کے مسحراتی سے تھوڑے الگ ہیں۔ یہ ڈھول نہیں بجاتے بلکہ ایک لمبا سا بگل استعمال کرتے ہیں، اور ان کا روایتی لباس ان کی اس قدیم ذمہ داری کی پہچان ہے۔ رمضان میں مراکشی شہروں کی انرجی دن اور رات میں بالکل بدل جاتی ہے۔ دن میں بازاروں میں افطار کی خریداری کے لیے رش ہوتا ہے، تو رات ہوتے ہی وہی گلیاں پیتل کی قندیلوں سے جگمگا اٹھتی ہیں۔ خاص طور پر مراکش شہر کا جامع الفنہ چوک، جہاں قصہ گو، موسیقار اور فنکار جمع ہو کر رات کو ایک میلے کا سما بنا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے رمضان کا مرکز تو عبادت ہی ہے، چاہے وہ کوسبلانکا کی عظیم و شان مسجد حسن ثانی کے روح پرور مناظر ہوں، یا فاس کی تاریخی مسجد کرووین میں خصوصی درس۔ ہر جگہ ایمان کی روشنی نظر آتی ہے۔ ایک اور بہت ہی منفرد روایت ہے دروس حسنیہ کی، جہاں مراکش کے بادشاہ خود دنیا بھر سے بڑے بڑے اسلامی اسکالرز کو لیکچر دینے کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ علم اور روحانیت کا ایک شاہی سنگم ہے۔ رمضان صرف عبادت اور کھانوں کا ہی مہینہ نہیں، یہ اپنی ثقافت کو منانے کا بھی وقت ہے۔ اس مہینے مراکش کی سڑکوں پر روایتی لباس کی جیسے بہار آ جاتی ہے، جو ثقافتی فخر اور شناخت کا ایک خوبصورت جیتا جاگتا اظہار ہوتا ہے۔ مرد اکثر ہڈ والی جلابہ یا پھر جبادور نامی لباس پہنے نظر آتے ہیں، جس کے ساتھ چمڑے کی روایتی چپل یعنی بلغا پہنی جاتی ہے۔ دوسری طرف خواتین دن کے وقت جلابہ پہنتی ہیں، لیکن شام کی دعوتوں کے لیے خوبصورت اور بھاری کام والے کفتان اور تکشیتا کا انتخاب کرتی ہیں۔
لیلۃ القدر یعنی رمضان کی 27ویں رات سے جڑی ایک بہت خاص ثقافتی روایت بھی ہے۔ بہت سے خاندان اس مبارک رات کو اپنے چھوٹے لڑکوں کے ختنے کی رسم ادا کرتے ہیں، اور اس موقع پر بچوں کو بالکل شہزادوں کی طرح تیار کیا جاتا ہے، جس سے یہ مذہبی فریضہ ایک جشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر 30 روزوں اور عباداتوں کا یہ بابرکت سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے عید الفطر کے عظیم جشن کے ساتھ، جو خوشیوں، ملاقاتوں اور شکرانے کا دن ہے۔ کبھی رمضان میں مراکش جانے کا اتفاق ہو تو یہ مقامی جملے بہت کام آ سکتے ہیں۔ مہینے کے شروع میں مبروک اواشر کا کہہ کر مبارکباد دی جاتی ہے۔ افطار کے وقت صحف فطورکم سننے کو ملے گا، اور کسی کے روزے کی قبولیت کے لیے اللہ یکبل کی دعا دی جاتی ہے۔ اور ہاں، عید پر تو سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، عید مبارک۔ عید کا دن ایک خاص ترتیب سے گزرتا ہے۔ صبح سویرے مصلی یعنی کھلی جگہوں پر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ہر کوئی نئے، اکثر سفید رنگ کے روایتی لباس پہنتا ہے۔ گھروں میں کاب الغزال اور فقاس جیسی خاص مٹھائیاں بنتی ہیں، اور سارا دن اپنے پیاروں اور بزرگوں سے ملنے، عیدی دینے اور دعائیں لینے میں گزر جاتا ہے۔ تو مراکش کا یہ سفر ہمیں دکھاتا ہے کہ کس طرح ایمان، خاندان اور روایت مل کر ایک یادگار تجربہ بناتے ہیں، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی ثقافتوں میں وہ کون سی ایسی خاص روایات ہیں جو سال کے اہم ترین لمحات کو ہمارے لیے ہمیشہ یادگار بنا دیتی ہیں۔